صح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا. دیکھو جب تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو. چنانچہ ایسے واقعات ہوئے ہیں شراب کے نشے میں کسی نے جماعت کرائی اور الٹا سلٹا قرآن پڑھنا شروع کر دیا. حضرت علی کے ساتھ ایک معاملہ ہوا اس طرح کا، کیونکہ شراب کو حرام تو تھی نہیں اس معاشرے کے اندر. اب اسے معلوم ہو گیا یہ تو بری شے ہے جو نماز سے روک رہی ہے. نماز جو ہے وہ تو دین کا ستون ہے، یہ تو رکن رکین ہے اسلام کا، اور تم سمجھ سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک نماز کا ارادہ نہ کرو. اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے یاش الاسرا جسے کہتے ہیں، بہت بڑی مہم آ گئی ہے، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، بڑی سے بڑی جو فوج لے کر جانی ہے، نفیر عام کر دی گئی، ہر صاحب ایمان کا چلنا ضروری ہے الا یہ کہ وہ معذور ہو، اس کے لیے پیسے لاؤ. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس پیسہ بہت تھا، تو میں نے سوچا کہ اس موقع پر تو میں ابو بکر سے بازی لے ہی جاؤں گا. کس شے میں؟ انفاق فی سبیل اللہ میں. حضرت عمر سوچ رہے ہیں، لیکن ہوا کیا، انہوں نے یہ کیا جتنے پیسے تھے ان کا آدھا کیا، آدھا گھر رکھ لیا، آدھا لے آئے حضور کی خدمت میں. حضور نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو عرض کیا کہ حضور بس آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں. اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے، وہ جو بھی کچھ تھا وہ لے آئے. پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے اور کچھ نہیں چھوڑا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے سمجھ لیا کہ ابو بکر کو مات دینا ممکن نہیں ہے. حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے حضور کی خدمت میں اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے 3 سوالات کیے جن کے جوابات پھر حضور نے دیے. اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. اس کا آپ نے جواب دیا، کہا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا. لوگ حیران ہوئے، یہ عجیب سائل ہے، یہ ہے کون؟ سائل جو ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے ٹھیک کہا، یہ تو استاد کہتا ہے کسی سے کہ ہاں بھائی تم نے ایسا جواب دیا، شاباش. یہ ہے کون؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، روایت جو حضرت عمر کی ہے، مسلم شریف کی. پھر پوچھا فاخبرنی عن الایمان، اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے. حضور نے جواب دیا. پھر کہا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا. اب سب لوگ جو ہے حضور کے ادب کی وجہ سے کہ جب حضور کچھ نہیں کہہ رہے تو ٹھیک ہے ہم بھی سن رہے ہیں. تیسرا سوال فاخبرنی عن الاحسان، اب مجھے بتائیے احسان کیا ہے. آپ نے اس کا جواب دیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ اور محنت کرو، اللہ کا خوف رکھو جیسے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب آپ سوچئے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اگر کہیں موقع ایسا ہو کہ اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے اور ہم سجدہ کریں تو کیسا سجدہ ہوگا، وہ کیا کیفیت اس سجدے کی ہوگی. اس طرح کا سجدہ کرو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ ضرور مستحضر رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یو آر ان ہز آئیز ایٹ لیسٹ. اول تو یہ کہ اس حد تک بھی بات پہنچ جائے، اتنا یقین ہو جیسا کہ آنکھ سے دیکھی ہوئی کسی چیز کا یقین ہوتا ہے. کان نہ کترا ہو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہا ہو. اور یہ معاملہ بہت سے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت عطا کی تھی. ایک صحابی سے حضور نے فجر کی نماز کے بعد سوال کیا کیف اصبحت، یہ آپ کا معمول تھا، فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے، مزاج پوچھ لیا، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے بھائی تو بتائے، وغیرہ وغیرہ. کیف اصبحت، آج صبح کیسی ہوئی؟ انہوں نے کہا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ایک بڑے سچے مخلص پکے مسلمان مومن کی صبح کی ہے. جواب غیر معمولی تھا. تو آپ نے سوال کیا لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمانک. اچھا تم اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہو سچے پکے حقیقی مومن کی صبح مجھے نصیب ہوئی ہے، تو ہر شے کا کوئی وصف ہوتا ہے جس سے اس کو پہچانا جاتا ہے. تمہارے اس ایمان کا وصف کیا ہے، تم نے کیسے پہچانا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کانی انظر الی النار وکانی انظر الی الجنہ. حضور میرا عالم یہ ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ عالم ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے صحیح کہا. تو یہ کاننی وہی کاننا کا لفظ ہے وہاں پہ. ان تعبد اللہ ان تخشى اللہ ان تعمل اللہ کاننا کا تراہ
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ایسی کیفیت ہو جائے جیسے کہ گویا کہ وہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں وہ کیفیت ہو گئی ہے. تو سامنے ہو میں سجدہ کروں، پھر لطف سجدہ کرنے کا، یہ جو انداز ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ تو دنیا میں تو نصیب نہیں ہوگا، قیامت میں ضرور ہوگا. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کوئی خاص تجلی اللہ تعالیٰ کی ہوگی جسے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دیں گے. واللہ عالم کیا مفہوم اس کا ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور پھر سجدے کی دعوت دی جائے گی، کرو سجدہ اللہ کو. تو اہل ایمان جس کیفیت سے، جس طرح سرشار ہو کر وہ جو سجدہ کریں گے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. لیکن یہ بھی ہے کہ انسان جب تک انسان ہے فرشتہ نہیں بن جائے گا. کبھی کوئی خطا اس سے ہو سکتی ہے، کبھی جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، غلط صحبت میں تھا، اس وقت کے کچھ اثرات اس مجلس کے ایسے ہوئے کہ اس کا بھی احتیاط کا دامن جو ہے کوئی تھوڑی دیر کے لیے اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ جاتا رہا. یا کبھی نفس کے اندر سے کوئی ایسا طوفان اٹھا زوردار کہ اس کے آگے بند نہیں باندھ سکا، کوئی غلط حرکت کر بیٹھا. تو فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ کہ جو اگر کسی وقت کسی فحش چیز کا، کھلے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر کوئی اور زیادتی کرے. ظاہر بات ہے ہر گناہ جو ہے وہ اپنے اوپر زیادتی ہے، اللہ کا کیا نقصان ہے. اللہ کے حکم کو آپ نے توڑا، اپنی عاقبت برباد کی، اپنے اوپر ظلم کیا ہے. او ظلموا انفسهم، یا جب اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں ذکر اللہ، فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. انہیں احساس ہوتا ہے یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھ سے غفلت میں کیا چیز صادر ہو گئی، یہ کیا حرکت ہے جو مجھ سے صادر ہو گئی ہے. ذکر اللہ واستغفروا لذنوبہم، اور پھر وہ استغفار کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی، خطاؤں کی. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے. کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں، گناہوں کی معافی کا اختیار صرف اللہ. شفاعت ہوگی، لیکن جس کو اجازت ہوگی شفاعت کرنے کی اور جس کے لیے اجازت ہوگی شفاعت کرنے کی. اللہ کی طرف سے دو طرح کی اجازتیں ہوں گی تو شفاعت ہوگی، اور کوئی شفاعت جو ہے وہ حق کو باطل نہیں کر سکے گی. یہ نہیں ہے کہ حق کو باطل یا باطل کو حق کر دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو کون ہے معاف فرمانے والا گناہوں کے سوائے اللہ کے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو ہے جو نیکوکار جن کی یہ سب صفات بیان کی جا رہی ہیں، وہ جو بھی کچھ غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر ڈیرا ڈال کر نہیں بیٹھ جاتے، وہ اپنی شخصیت کا مستقل جز نہیں بنا لیتے. یہ ہے لم یصروا، اصرار صاد سے، میرا نام سین سے ہے، وہ تو کسی راز کو فاش کر دینا یا کسی شے کو راز کی حیثیت سے رکھنا، یہ دونوں الفاظ اس کے معنی ہیں سین والے اصرار کے. صاد والا اصرار ہے اصرار کرنا، ضد کرنا، کسی چیز پر جم جانا، اڑ جانا. لم یصروا علی ما فعلوا، جو غلطی ان سے ہو گئی، جو خطا ہو گئی، فوراً انہیں اللہ یاد آیا، فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا. اور اس کے لیے سورہ نساء میں آگے چل کر آیت آئی ہے جس میں کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اپنے ایسے بندوں کی توبہ کو قبول کرنا. اللہ کے ذمے ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ نے اپنے ذمے قرار دیا ہے کہ میں اپنے ایسے بندے کی توبہ جو گناہ کر کے فوراً تو جو ہے اس کو یاد آ جاتا ہے، وہ جو ہوش میں آ کر اور فوری طور پر توبہ کرتا ہے، تو اس کی توبہ تو اللہ تعالیٰ لازماً قبول کر لے. تو یہاں بھی وہی ہے لم یصروا علی ما فعلوا، وہ اصرار نہیں کرتے، جم نہیں جاتے، ضد نہیں کرتے، ڈیرا نہیں لگاتے. اگر ڈیرا لگا لیا جائے تو وہ تو ایک گناہ بھی انسان کو جہنم کا بنا سکتا ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جنہوں نے جان بوجھ کر ایک بڑا گناہ کمایا اور پھر اس کی شناعت، اس کی خباثت نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا. سود کو جائز کیا ہوا، باقی نمازیں ہیں، تہجدیں ہیں، لیکن سود چل رہا ہے اور مسلسل ڈیرا ڈال کر بیٹھا ہوا آدمی اس کے اوپر. تو مجرد یہ ایک گناہ، باقی تو چاہے وہ تہجد گزار ہو لیکن وہ اسے جہنمی بنا دے گا، اور جہنمی بھی خلود والا جہنم. بلا من کسب سیئۃ، ایک برائی، ایک بڑی برائی جان بوجھ کر کرنا. ایک ہے غفلت میں ہو جانا، ایک ہے جان بوجھ کر کرنا، کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لینا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ایسا نہیں کرتے. کہ خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے،
اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ ہے وہ لوگ کہ جن کا بدلہ ہے مغفرت ان کے رب کی طرف سے، اللہ معاف کرے گا، ان کی خطاؤں کو ان کے نامہ اعمال سے دھو دے گا، ان کے دامن کردار کے دھبے صاف کر دے گا، وجنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان باغات ہوں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یقیناً عمل کرنے والوں کا اجر بہت اعلیٰ ہے، کیا ہی عمدہ ہے، کیا خوب جو اجر و ثواب ہے عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، دیکھو مسلمانوں تم سے پہلے بھی بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، تم پہلی امت نہیں ہو، تم سے پہلے، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پہلے رسول نہیں ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بہت سی قوموں کا جو حشر ہوا ہے وہ تمہیں سنایا جا چکا ہے، تمہیں معلوم ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، تو ذرا زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، قوم عاد کا انجام کیا ہوا، قوم سمود کا کیا ہوا، قوم مدین کا کیا ہوا، عمورہ اور صدوم کی بستیوں کا کیا بنا، دیکھو۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے وضاحتیں ہیں تاکہ ان پر ان کی ہدایت پورے طور سے منکشف ہو جائے، بیان تبیین واضح کر دینا، یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے، موعظہ ہے، واعظ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں تقوی موجود ہے، ان کے دل جو ہے لرز اٹھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی آیات جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ نکلتی ہیں، ان کے دلوں میں رقت طاری ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں تقوی موجود ہوتا ہے، اور آیات قرآنیہ آ کر اس کے اندر جو ہے ایک رقت کی جو مٹھاس ہے اس کو گھول دیتی ہے۔ اقرأ وخيا ورتل القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اس 14ویں رکوع کی جو یہ آیات بقیہ رہ گئی تھیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، اور اس سے آگے جو 15واں رکوع ہے اس کی بھی 5 آیات، یہ 10 آیات مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے نازل ہوئی، جو زخم لگا تھا مسلمانوں کو غزوہ احد میں وہ بہت کاری تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور مجروح ہوئے، یہاں تک کہ خبر اڑ گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، بہت سے صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، بعض صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ بھی گئے، افراتفری کی کیفیت جو ہے وہ طاری رہی، بہت شدید۔ یہ تو معجزانہ طریقے پر اللہ تعالیٰ نے پھر صورتحال کو تبدیل کیا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس وقت قریش چاہتے اور اپنے اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے، جیسے کہ خالد ابن ولید جو کمانڈر تھے ان کی کیولری کے، ان کا اصرار بھی تھا کہ ہمیں مسلمانوں کا تعاقب کرنا چاہیے اور کوہ احد پر چڑھ کر انہیں ختم کرنا چاہیے، لیکن ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، اس میں رسک جو ہے وہ بہت ہائی ہے، وہ بلندی پر ہے، پہاڑ پر چڑھ چکے ہیں، وہ ہم پہ پتھراؤ کے ذریعے سے بھی ماریں گے، اوپر سے تیر چلائیں گے تو ماریں گے۔ بہرحال ان کا یہ اختلاف رائے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے حق میں اس وقت ڈھال بنا دیا، تو یہ جو چرکا لگا مسلمانوں کو، ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑی بددلی، دل شکستگی کی کیفیت طاری ہوئی، اور یہ بہت ہی بڑا کنٹراسٹ تھا۔ 1 سال پہلے جو صورتحال ہوئی تھی غزوہ بدر میں، جہاں 313 اور وہ بھی تقریباً غیر مسلح، جو گھر سے جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، بلکہ ارادہ تھا صرف ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کا،
لہذا کسی نے بھی اپنے ہتھیار ساتھ لینے کا تکلف نہیں کیا تھا. لیکن یہ کہ 313 تقریباً غیر مسلح نہتے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 1000 پوری طرح کیل کانٹے سے لیس، اس وقت بھی 100 سواروں کا دستہ موجود تھا ان کے ساتھ، جبکہ ان کے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فتح عظیم عطا فرمائی، اسے یوم الفرقان بنا دیا تھا. تو اس سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، مورال جو ہے ان کا آسمان سے باتیں کرنے لگا. لیکن اس کا رد عمل بھی پھر اسی درجے کا تھا. وہ جو ایک آپ کو معلوم ہے کہ نیوٹن کے 3 قوانین ہیں بنیادی، لاز آف موشن، تو اس کا آخری یہ ہے ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. یہ جو 3rd لا آف موشن ہے یہ بالکل اپلائی کرتا ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد پر. اس میں 70 کفار مارے گئے، یہاں 70 صحابہ شہید ہو گئے. صورتحال جو ہے گویا کہ بالکل برابر کی بات ہو گئی، برابر کی چوٹ ہو گئی. اور اسی لیے ابو سفیان نے عین موقع پر کہا بھی کہ ہم نے بدر کا بدلہ چکا لیا ہے. اس حوالے سے مسلمانوں پر جو دل شکستگی طاری ہوئی ہے، افسردگی طاری ہوئی ہے، اس کو رفع کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مفصل خطاب فرمایا. اس خطاب کا جو ہے آغاز ہو رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے ایمان والو، نہ سست پڑو اور نہ غمگین ہو، اور ہمارا پختہ وعدہ تم سے یہ ہے کہ تم ہی سب سے اونچے رہو گے بالآخر اگر تم مومن رہے. مشروط ہے ان کنتم مومنین، لیکن یہ کہ یہ کچھ اونچ نیچ تو آتی رہے گی، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر تم نے ایمان کے تقاضے ادا کیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے تقاضے ادا کیے جیسے کہ ان کا حق ہے، تو ہمارا پختہ وعدہ ہے انتم الاعلون. اعلون اعلیٰ کی جمع ہے، اعلیٰ سب سے اونچا، یقیناً تم ہی سب سے اونچے ہوگے اگر تم مومن رہے، اگر تم مومن ہوئے. اس آیت پر ذرا اس اعتبار سے بھی گفتگو کر لینی چاہیے. ایک تو ہے تعویل خاص کے پہلو سے کہ غزوہ احد کے حالات میں، اس پس منظر میں مسلمانوں کی جو فوری دل شکستگی تھی، جو بددلی تھی، جو مایوسی کی کیفیت طاری ہوئی ہے، اس کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دل جوئی کے الفاظ نازل فرمائے. یہ تو اس کی تعویل خاص ہو گئی، خاص پس منظر میں. تعویل عام کے اعتبار سے یہ پختہ وعدہ اللہ کا ہے، اگرچہ یہ ہر لمحے پر جو ہے یہ محیط نہیں ہے. آئندہ بھی جب بھی کبھی ایمان اور جہاد کی بنیاد پر تحریک چلے گی، یہی وعدہ اللہ کا ان سے بھی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر ہو جائے گا. آخر 12 برس حضور کو مکے میں گزرے، حالانکہ اہل ایمان تھے، اور ان سے زیادہ ایمان والا تو کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے. جو ہجرت سے قبل جو لوگ ایمان لائے مکے میں، سابقون الاولون من المہاجرین، ان سے زیادہ ایمان والا کون ہوگا؟ لیکن ظاہر بات ہے وہ اعلیٰ نہیں تھے، وہ سربلند نہیں تھے، وہ اونچے نہیں تھے، بلکہ وہ تو وہاں ڈومینیٹڈ تھے. غلبہ جو ہے کفار کو حاصل تھا، مشرکین کو حاصل تھا. تو گویا کہ یہ وعدہ جو ہے ہر لحظے پر جو ہے یہ محیط نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ایک مناسب مدت کے بعد جب ان کی آزمائشیں ہو جائیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع کی آیت بڑی اہم ہے. ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، ٹھوک بجا کر دیکھیں گے واقعی مومن ہو یا نہیں. اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ابھی آیت آ جائے گی آگے، اور اس سے زیادہ گمبھیر الفاظ میں یہ آیت سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، اور اس سے بھی پہلے سن 5 یا 6 میں سورہ عنکبوت میں آ چکی ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے آیا جس نے ایمان کا دعویٰ کیا، ہم نے انہیں آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو اللہ تعالیٰ تو بالکل واضح کر کے رکھ دے گا کہ کون حقیقتاً یقین رکھنے والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور کون جھوٹ موٹ کے صاحب ایمان بنے ہوئے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں، منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں وہ یقین موجود نہیں ہے. تو یہ چھانٹی تو اللہ کو کرنی ہی کرنی ہے. اس اعتبار سے اگر وہ شرطیں تم پوری کرو گے، ان امتحانات میں کامیابی سے گزر جاؤ گے، تو پھر وعدہ ہے پختہ اللہ کا
کہ تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی اونچے ہوگے. اور یہ وعدہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ پورا ہوا، ایسا ہی آئندہ بھی ہوگا. لیکن یہ کہ اس میں شرطیں رہیں گی، ایمان اور عمل صالح کی. یہی دو شرطیں جو ہے آیا استخلاف جو ہے سورہ نور کی اہم آیت نمبر 55. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان کا حق ادا کرے اور عمل صالح کا حق ادا کرے، کہ وہ انہیں زمین میں لازماً حکومت ادا کرے گا، استخلاف ادا کرے گا زمین کے اندر. تو یہ شرطیں اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں. لہذا یہ آیت جو ہے اپنی تعویل عام میں بھی یہ نہیں ہے کہ صرف یہ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے، یہ آئندہ بھی اپلیکیبل ہے، لیکن ہر لحظے کے لیے نہیں ہے یہ. بلکہ جب بھی کوئی دعوت اٹھے گی، جب بھی ان کے شرائط پورے ہو جائیں گے، جو امتحانات پاس کر لیں گے، ابتلاؤں آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر چکیں گے، پھر اللہ کی نصرت لازماً آئے گی. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور ہرگز نہ سست پڑو، نہ ڈھیلے پڑو، اور نہ ہی کوئی غم و اندوہ کو اپنے قریب آنے دو. اور یقیناً اللہ کا وعدہ تم سے یہ ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی سب سے اونچے ہوگے، بشرطے کہ تم مومن ہوئے اور مومن رہے، اور تم نے ثابت کر دیا کہ واقعتاً تم مومن صادق ہو، تمہارے دل میں یقین موجود ہے. صرف یہ لپ سروس نہیں ہے، یہ صرف اقرار باللسان نہیں ہے، بلکہ یہ کہ واقعتاً ایک یقین کے ساتھ، یقین کی کیفیت کے ساتھ یہ تمہارے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے. ویسے یہ کہ غزوہ احد میں جو کچھ پیش آیا ہے، اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا چاہے ڈیٹیلڈ جو ہے پورا علم اللہ نے حضور کو نہ دیا ہو کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اندازہ حضور کو ہو گیا تھا. اس لیے کہ جب وہ مشورہ ہوا تھا کہ آیا ہم دفاع کریں مدینے میں محصور ہو کر یا کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں، تو حضور کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کرنا چاہیے. لیکن کچھ جو بہت جوشیلے مسلمان تھے، اور خاص طور پر وہ جو غزوہ بدر سے محروم رہ گئے تھے، بہت بڑی سعادت ہے، بدری صحابی ہونا بہت اونچا مقام ہے. اس حوالے سے یوں سمجھیے کہ عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہے سیڑھی وہ بدری صحابہ کی ہے. پھر آتے ہیں وہ جنہوں نے کہ بیعت رضوان کی ہے، وہ 1400 یا 1800 افراد. تو یہ جو درجہ ہے حاصل ہونے سے جو محروم رہ گئے تھے، تو ان کو بڑی حسرت تھی. ان کو کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے، اور ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے، ہمیں فتح شکست سے کوئی سروکار نہیں ہے. لہذا حضور نے فیصلہ ان کی رائے کو، ان کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رائے پر ان کی رائے کو ترجیح دے دی. لیکن پھر جب آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو آپ نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی. اس سے ماتھا ٹھنک گیا صحابہ کا کہ مسئلہ کچھ غیر معمولی ہے، یہ آپ کے عام جو ہے عادت نہیں ہے. اور واقعہ یہ کہ سوچئے کہ اس کے بعد جو تلوار کا وار آپ پر پڑا تھا، جس سے کہ آپ کے خود کی 2 کڑیاں گھس گئی ہیں آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر، اس طور سے پیوست ہو گئی ہے کہ انہیں کھینچنے کی کوشش کی گئی دانتوں سے پکڑ کر، تو دانت نکل گئے. اگر یہ خود نہ ہوتا تو یہ تلوار کا وار کس قدر کارگر ہوتا. تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اندازہ تو حضور کو ہو گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے آپ نے یہ احتیاط کیا. ورتل القرآن وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. نہ سست پڑو، نہ کمزوری دکھاؤ، اور نہ ہی رنج اور غم کو اپنے قریب آنے دو. اور تم سے ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ تم ہی سب سے اونچے رہو گے بالآخر، اگر تم واقعتاً مومن ثابت ہوئے. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. بڑی پیاری بات ہے. دیکھو مسلمانوں، آج اگر تمہیں زخم لگا ہے تو وہ قوم جو تمہاری دشمن ہے، مشرکین مکہ، انہیں بھی تو ایسا ہی چرکا لگ چکا ہے. کیا 70 ان کے نہیں مارے گئے تھے؟ اور تمہارے تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی شہید ہوئے ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ سرداروں کی نہیں ہے، ہیں چند سردار بھی ہیں، ان کے تو تقریباً سارے کے سارے سب بڑے سردار سارے کھیت رہے تھے وہاں میدان میں. لیکن دیکھو تم، وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے، وہ 1 سال کے اندر اندر اپنی قوت جمع کر کے، اپنی ہمت جمع کر کے، وسائل جمع کر کے آ گئے تم پر چڑھائی کر کے. لہذا تم کیوں سست پڑ رہے ہو؟ تم کیوں دل برداشتہ ہو رہے ہو؟ تم کیوں دل گرفتہ ہو رہے ہو؟ تم کیوں رنج و غم کے اندر مبتلا ہو رہے ہو؟ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. ایسا ہی چرکا، ایسا ہی زخم جو ہے اس قوم کو بھی لگ چکا ہے، تمہاری دشمن قوم کو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور یہ تو دن ہیں جنہیں ہم
گردش میں رکھتے ہیں لوگوں کے مابین، یعنی اونچ نیچ تو ہماری یہ سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے مابین یہ اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں، گردش میں رکھتے ہیں معاملات کو، اس لیے کہ اسی سے آزمائش ہوتی ہے، اسی سے جانچ پرکھ ہوتی ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کمپلیسنسی جو ہے وہ تمہیں ٹیک اوور کر لے گی، پھر اس کی جد و جہد، محنت، مشقت، ایثار، قربانی، یہ سارے جذبے کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو یہ کہ عالم واقعہ میں جو عالم اسباب ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جد و جہد کرو گے، اور کبھی چڑکا بھی کھاؤ گے، کبھی زخم بھی کھاؤ گے، تبھی تو واقعتاً ثابت ہوگا کہ تم میں سے کون واقعی صاحب ایمان ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اب یہاں پہ ایک محذوف ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جو آیت سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، اس کو یہاں پر سمجھیے کہ یہ مضمون محذوف ہے یہاں پر، اسی لیے حرف عطف سے آگے بات شروع کی، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، جان لے، لفظی ترجمہ تو ہوگا جان لے ان لوگوں کو جو واقعتاً صاحب ایمان ہے، پتہ چل جائے کہ کون حقیقتاً صاحب ایمان ہے، کن کے دلوں میں یقین والی کیفیت موجود ہے ایمان کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں آنا چاہیے، اللہ کے علم میں تو ہمیشہ ہر چیز ہے، لیکن اللہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے، واضح کر دینا چاہتا ہے، مبرہن کر دینا چاہتا ہے، علم نشرح کر دینا چاہتا ہے، تاکہ سب دیکھ لے، ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ لے کہ کون ایمان کی کتنی گہرائی میں ہے، کون کتنے پانی میں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بنا لے، شہید بنا لے، گواہ بنا لے۔ یہ شہادت کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں آتا ہے کار رسالت کے لیے۔ رسول کھڑے ہو کر گواہی دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر وہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دیتا ہے، انفرادی سطح پر اپنی زندگی میں گواہی دیتا ہے، عملاً یہ ہے اللہ کا دین، دیکھو میں عمل کر کے دکھا رہا ہوں۔ اور حضور پر جو تکمیل ہوئی رسالت کی وہ اس اعتبار سے کہ وہ اجتماعی نظام بھی قائم کر کے دکھا دیا، دیکھو یہ ہے وہ نظام جو اللہ نے مجھے عطا کیا، آؤ دیکھ لو، یہ گواہی ہے۔ دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، یہ گواہی دینا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو اسلام میں داخلے کے لیے گواہی دے کر تو آپ داخل ہوتے اسلام، یہ ہے گواہی۔ اور یہی گواہی دینا جو ہے پوری دنیا پر اب یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اب اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے امکانی حد تک، تاکہ رسول تو گواہ بنے تم پر اور تم گواہی دے سکو پوری نوع انسانی پر۔ دیکھیے ایک رسول اور ان کی امت سامنے ہے، نوح ہے اور جو اس وقت کے لوگ ان کے تھے، ان کی امت جن کی طرف انہیں بھیجا گیا موجود ہے۔ اے اللہ تیرا جو پیغام آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا۔ تب ان سے پوچھا جائے گا تمہیں پہنچا دیا گیا تھا؟ جی پہنچا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد گردنیں جھک جائیں گے، ولیکن حق القول، اب تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان پر ثابت ہو گیا، گویا کہ وہ مجرم ثابت ہوئے اور ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوى المتکبرین۔ اسی طریقے سے حضور کو بلایا جائے گا، اور آپ کی وہ اس وقت کی جو امت ہے جس کو کہ براہ راست آپ نے دین پہنچایا ہے، ان پر گواہی لی جائے گی آپ سے، اور یہ گواہی جب حضور دیں گے اس کا جو نقشہ ہوگا، اس کی وجہ سے حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 41 ہے، اور یہ بڑا پیارا واقعہ ہے سیرت کا کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ وہ کچھ جھجکے بھی کہ حضور میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا، آپ محبت قرآن ہیں، پھر آپ مجسم قرآن ہیں، آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ فرمایا نہیں، مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ اور کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا سورہ نساء جو ہے آغاز سے۔ اب وہ نقشہ دیکھ لیجئے اپنے چشم تصور سے، صحابہ کرام تو بیٹھے ہوتے تھے حضور کی محفل میں تو گردنیں جھکا کر بیٹھتے تھے، اب یہ بھی پڑھ رہے ہیں تو گردن جھکائی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے سورہ نساء شروع کی، جب 41ویں آیت پر آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا،
کیا ہوگا اس دن جبکہ ہم ہر امت کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے، اس کا جو رسول تھا اب وہ اس کے خلاف گواہی دے گا، اور اے نبی اے محمد آپ کو بلائیں گے گواہی دینے کے لیے اپنی اس امت کے خلاف۔ اس پر حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور آپ نے کہا حسبک حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ ہے شہادت کا اصل فلسفہ قرآن۔ البتہ یہ کہ جو شخص اس عمل میں جان دے دے، گویا کہ وہ فلی کوالیفائی کر گیا کہ وہ اللہ کا گواہ قرار دیا جائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو مرتبہ شہادت عطا کر دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، باقی اس وسوسے کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن شیطان آتا ہے نا کہ اللہ دیکھیے جی اللہ مدد کرتا ہماری تو یہ گت ہماری نہ بنتی، یہ ہمیں جو ہے یہ ساری جو بھی چرکا ہمیں لگا ہے وہ نہ لگتا، اللہ تو قادر ہے عادل ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کے مقابلے میں کیسے اجازت دے دی کفار کو کہ انہوں نے ہمارے 70 شہید کر دیے۔ لیکن یہ سب وسوسے جو ہیں شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے محبت نہیں ہے، محبت تو ہے اصل میں اہل ایمان سے، لیکن اہل ایمان ہی کی مصلحت ہے کہ ان کو آزمایا جائے، ان کی چھانٹی کی جاتی رہے، ان کی پرجنگ ہوتی رہے۔ یہاں جو اب آ رہا ہے جو کہ حکمت آزمائش، حکمت ابتلاء ہے، اس پر یہ آیت بہت اہم ہے۔ ویسے یہ مضمون مسلسل آئے گا، بار بار آئے گا اس سورہ آل عمران میں، اس لیے کہ واقعتاً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اگرچہ پوٹینشل آزمائش تو اس سے بہت بڑی تھی جو 2 سال کے بعد آنے والی تھی، جبکہ 12,000 کا لشکر آ کر گھیر کر پڑ گیا تھا مدینے کو، لیکن بالفعل اس کے اندر وہ نہیں ہوا کہ اتنے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہوں، انہیں اپنی جانیں دینی پڑی ہوں۔ عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی اور اس آندھی نے جو ہے وہ آگ لگوا دی ان کے کیمپوں کے اندر، اور اس سے یہ ہے کہ وہ بدل ہو کر اپنا محاصرہ اٹھا کر چلے گئے۔ باقاعدہ جنگ کی تو نوبت آئی ہی نہیں، 1-2 مبارزتیں ہوئی ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ جو اتنا بڑا چرکا جو لگا ہے مسلمانوں کو، یہ تو جو جنگ میں ہے یہ غزوہ احد کا چرکا ہے، لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے بار بار اس میں حکمت ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ پہلی بات کیا ہے، اگر آزمائش نہ ہو، تکلیفیں نہ آئے، مصیبتیں نہ آئے، قربانیاں نہ دینی پڑے، تو سچے اور جھوٹے کا امتیاز کیسے ہوگا؟ نمبر 1، منافق اور مومن کے درمیان فرق کیسے قائم ہوگا؟ کیسے امتیاز کیا جائے گا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو مومن ہے لیکن کچھ آلائش اس کو لگی ہوئی ہے، ظاہر بات ہے کہ غلبہ تو ایمان کا ہے اس میں، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ کھوٹ بھی شامل ہے، اس کھوٹ کو صاف کرنا، پاک کرنا۔ جیسے اگر سونے میں کچھ کھوٹ ہے تو آپ پھر پگھلاتے ہیں اس کو بھٹی میں ڈال کر، تبھی تو اس سے کھوٹ علیحدہ ہوگا، لہذا یہ بھٹیوں میں ڈال کر کھوٹ علیحدہ کرنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ واقعتاً جو صاحب ایمان ہے وہ بالکل زر خالص بن جائے، سونا خالص، کوئی کھوٹ نہ رہے۔ نمبر 3، اس سے بھی آگے بڑھ کر جن لوگوں کے اندر پوٹینشل جو ہے، اعمال صالحہ کا جوہر موجود ہے، وہ جب تک اس طرح کے مرحلے نہیں آتے کیسے معلوم ہوگا کہ ان کے اندر کس قدر عظیمت تھی، ان کے اندر استقامت کتنی تھی، کیسے معلوم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان میں سے جو لوگ واقعتاً جو بڑی باصلاحیت ہے، ان کی صلاحیتیں نکھر کر لوگوں کے سامنے آ جائیں، ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، پتہ چل جائے ہو از ہو، کون کتنے پانی میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ابلا، لیبلی المومنین منہ بلاء حسنہ، یہ بلاء حسنہ ہے کہ کسی جماعت یا افراد کی جو خوبیاں ہیں انہیں نکھارنے کے لیے، انہیں نمایاں کرنے کے لیے، انہیں سامنے لانے کے لیے اس طرح کی آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا جائے تاکہ معلوم ہو، تم اپنے اندر جان سکو، اپنے رینکس کے اندر پہچان سکو کون کتنے پانی میں ہے۔ تو یہ متعدد مواقع پر اب یہ حکمتیں آئیں گی۔ یہاں الفاظ کیا ہیں؟ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹی کر لے اہل ایمان کی اور پھر کافروں کو تباہ کر دے، کافروں کو مٹا دے۔ دیکھیے یہ تمہیز کا لفظ یہاں پر آئے، یمحصا، یا اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بحث و تمہیز، بڑی بحث تمہیز کے بعد معاملہ جو ہے یہ طے پا گیا۔ یہ کیا ہے بحث تمہیز؟ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں بحث کہتے ہیں کریدنے کو۔ یہ جو کوا آتا ہے اور اپنی چونچ سے کریدتا ہے، شاید کوئی دانہ نکل آئے یہاں سے،
کوئی گلدوں کا دانہ پڑا ہوا ہو، کوئی اور ہو، چنے کا دانہ پڑا ہو، تو یہ قریدنا جو ہے یہ بحث ہے۔ اقرأ ورتل القرآن۔ عربی زبان میں بحث کے قریدنے کو، یہ جو کوا آتا ہے اور اپنی چونچ سے قریدتا ہے، شاید کوئی دانہ نکل آئے یہاں سے، کوئی گلدوں کا دانہ پڑا ہوا ہو، کوئی اور ہو، چنے کا دانہ پڑا ہو، تو یہ قریدنا جو ہے یہ بحث ہے۔ یہ سورہ مائدہ میں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ قابیل نے حابیل کو جو ہے قتل کر دیا، اس کے بعد اسے پتہ نہیں تھا کہ اب میں اس لاش کا کیا کروں، تو اللہ نے غراب ایک کوے کو بھیج دیا، یبحث فی الارض، وہ زمین میں وہ اپنی چونچ سے قرید رہا تھا۔ تو ایک بحث کے اندر آپ قریدتے ہیں جو مسائل ہیں ان کو اچھی طریقے سے، پھر چھانٹی سفٹنگ جو ہے، پھر چھانٹی کر دینا، چھاج کے اندر پھر آپ نے یہ کیا کہ بھوسا جو ہے وہ اڑ جائے اور دانے رہ جائے، یہ سفٹنگ ہے، تمحیص، یعنی علیحدہ علیحدہ کر دینا، بھوس علیحدہ ہو جائے، دانے علیحدہ ہو جائے، یہ ہے تمحیص۔ تو بحث و تمحیص، پہلے مسئلے کے مختلف پہلوؤں کو قرید لیا جائے، پوری طریقے سے بخیے ادھیڑ کے دیکھ لیا جائے، جسے آپ کہتے بھی ہیں کہ اس کے اندر یہ تنقیحات ہیں، ایشوز ہیں، انفالوڈ یہ ہے۔ مقدمات میں بھی جو خاص طور پر ہوتا ہے دیوانی مقدمہ، اس میں پہلے جو ہے ایشوز جو ہیں وہ فریم کیے جاتے ہیں، یہ گویا کہ تمحیص ہے، بحث ہے، اس کے بعد پھر ان کے اندر چھانٹی کی جاتی ہے۔ تو بحث و تمحیص، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو چھانٹ لے، وہ علیحدہ ہو جائے، اور ان میں جو لوگ منافق تھے وہ علیحدہ ہو گئے، 300 ظاہر ہو گیا جو چلے گئے، جن میں کچھ کمزوری تھی وہ بھی ظاہر ہو گیا، بنو حارثہ بنو سلمہ عارضی طور پر تھوڑی سی کمزوری آئی تھی وہ بھی ظاہر ہو گیا، جنہوں نے خلاف ورزی کی اپنے کمانڈر کے حکم کی وہ بھی ظاہر ہو گیا، جو جمے رہے حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ان کے 10 یا 15 ساتھی جمے رہے، اور پہلے حملے میں تو وہی ہلاک ہوئے بیچارے، اس کے بعد ہی ظاہر بات ہے جب تک ان کی جان میں جان تھی انہوں نے خالد بن ولید کے رسالے کو آگے نہیں آنے دیا، لیکن جب وہ سب کے سب ختم ہو گئے تو پھر اب اس کے بعد راستہ کھلا تھا، تو یہ ثابت قدم رہے وہ بھی معلوم ہو گیا۔ تو چھانٹی کرنا مقصود ہے، وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آخر میں ایک اور جگہ پر مقام آیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کوڑے کرکٹ کی طرح پورے کافروں کو جمع کرے گا اور آگ میں جھونک دے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ دیکھیے بالکل اسی مفہوم کی آیت قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، یہ دونوں صورتیں بہنیں ہیں، جیسے وہ مضمون وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بات ایک ہی ہے، انداز جدا ہے، اسلوب مختلف ہے۔ وہاں کیا تھا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ بڑی عظیم آیتوں میں سے قرآن مجید، سورہ بقرہ کی تو اپنی ایک شان ہے، وہ مضمون جو ہاں اتنی طویل آیت میں آیا تھا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو تم پر وہ مصیبتیں تو آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھی، تم پر سختیاں آئیں، فاقے آئے، تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے، زلزلو، ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے، چیخ اٹھے، متی نصر اللہ، یہ طائف کی گلیاں اور تیرا رسول، تیرا محبوب، اور پتھراؤ ہو رہا ہے اس کے اوپر، جسم لہو لہان ہو رہا ہے اس کا، اب وہ بیٹھ جاتا ہے حضرات، تو 2 غندے آتے ہیں اٹھا کر، ایک اس بغل میں ہاتھ ڈالتا ہے، ایک اس میں، چلے جاؤ نکلو یہاں سے، یہ حال، یہ بے عزتی، یہ توہین، الا من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، الا بعید یتجہمنی، کیا وہ دور کا دشمن جو میرے اوپر جو ہے ہجوم کر رہا ہے اور جو چاہتا کر رہا ہے، اور الا عدو من لگتا امری، کیا میرا معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے؟ بتائیے چیخیں نہیں ہے تو کیا ہے، فریاد کی انتہا ہے، ہاں لیکن اس کے بعد تسلیم اور رضا بھی ہے، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہو گیا، یہ کہیں تیری ناراضگی کے مظاہر تو نہیں ہے۔ وہ جو سورہ
والضحیٰ میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. ما ودعک ربک وما قلی. اس وقت یہ ہے کہ ذرا سا وحی میں وقفہ ہو گیا تھا جس سے حضور کو اندیشہ ہوا اور کافروں نے تانے دینے شروع کر دیے. معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا بس خلاص. یہ تو صورتحال اس وقت ام جمیل نے خاص طور پر کہا تھا. تو والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. تو اس موقع پر بھی شاید یہ دل میں خیال آیا ہو کہ کہیں اللہ ناراض ہو گیا, اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, مجھے دشمنوں کے حوالے کر دیا. نہیں, پھر وہ فرشتہ حاضر ہوا ہے اور اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے, میں ملک الجبال ہوں, ان پہاڑوں کے اوپر میرا حکم چلتا ہے. اگر آپ فرمائیں اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں آپس میں جن کے درمیان یہ شہر جو ہے طائف آباد ہے, یہ پس کر سرما بن جائے لوگ. آپ نے فرمایا نہیں. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے. یہ آپ کی عظیمت کا کوہ ہمالیہ ہے. بہرحال یہ جو میں کہہ رہا تھا چیخیں نکلوا دینا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ, یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے, پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تب انہیں کہا گیا, بشارت دی گئی, الا ان نصر اللہ قریب. وہی آیت یہاں مختصر ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جو واقعی جہاد کا حق ادا کرنے والے ہیں. ابھی تو یوں سمجھیے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق امتحان اور بھی ہے. ابھی 2 سال کے بعد تو تمہاری جان جو ہے ہنسلی تک پہنچ جائے گی اور تمہارے جو منافقین ہیں ان کے منہ پر ان کا نفاق آ جائے گا, چھپا ہوا جو دلوں میں تھا, اور وہ کہہ اٹھیں گے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کر کے اور سب باغ دکھا کے بروا دیا. بہرحال ابھی تو ایک سے ایک کڑا امتحان آنے والا ہے. ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون تم میں سے واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اور اللہ جو ہے وہ تو پوری طرح واضح ہو جائے گا. اور ابھی تک اس نے یہ بات واضح نہیں کی ہے کہ کون ہے صبر کرنے والے. اب یہاں ذرا ایک جملہ جو ہے تھوڑا سا تعریض کا انداز ہے, خاص طور پر وہ جو لوگ بہت جوش کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو شہادت چاہیے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ. دیکھو مسلمانوں, تم موت کی تمنا, اب یہ نہ سمجھیے کہ یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہے, معاذ اللہ. وہ لوگ جو ذرا زیادہ جوشیلے, اور یہ ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے, تھوتھا چنا باجے گھنا, جن میں کم ہوتی ہے چیز وہ کچھ زیادہ اچھلتے کودتے ہیں. جیسے کہ برتن خالی ہو تو اس کی آواز زیادہ آتی ہے. اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر ہمیں تو شہادت کی بس موت چاہیے, ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے. وہ لوگ ہیں اصل میں خطاب جو ہے اس کا روح سے خود ان لوگوں کی طرف ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ, اور تم موت کی تمنائیں کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات کرو. یہ موت بہت ہی قریب شے ہے. موت کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے, یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. من قبل ان تلقاؤ, اس سے ملاقات سے قبل تو تمہاری بڑی آرزویں ہیں, اور تمہاری زبان پر آرزو شہادت اور ذوق شہادت اور جوش شہادت. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. حالانکہ واقعہ یہی ہے کہ جن کے اندر ظرف زیادہ ہوتا ہے اتنے ہی وہ خاموش ہوتے ہیں. جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. یہ جو زبان پہ آتا ہے انہی کے کہ جن کے اندر ظرف جو ہے کم ہوتا ہے اور وہ اچھل پڑتا ہے, جیسے برتن میں سے پانی جو ہے چھلک پڑے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ, تو اب تم نے دیکھ لیا ہے موت کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اب یہ موت تمہارے سامنے آئی, جان پر بن گئی تھی. صورتحال تو واقعات انتہائی شدید ہو چکی تھی. وہ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے, اور ابو سفیان کی جو بھی اس وقت کی جو بھی آپ اسے کہیں, اس نے بہرحال اسی کے اندر مصلحت سمجھی کہ بس یہیں تک ہم نے اپنا بدلہ چکا لیا ہے. یوم بدر کا بدلہ جو ہے یوم احد ہو گیا, اس سے زیادہ پھر آگے بعد میں کبھی نپٹیں گے, اب اس وقت اس سے آگے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طریقے سے مسلمانوں کو بچا لیا. وما محمد الا رسول, اور یہ چونکہ اسی دوران میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے, شہید ہو گئے, تو بعض لوگوں کا طرز عمل جن میں حضرت عمر جیسے لوگ بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے اپنی تلوار پھینک دی. جب حضوری کا انتقال ہو گیا تو اب کیا فائدہ جنگ جاری رکھنے کا.
حالانکہ بعض صحابہ نے اسی موقع پر کہا کہ اگر حضور کی جان دے دی ہے تو پھر ہم نے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، پھر ہمیں بھی جان اسی مقصد کے لیے دے دینی چاہیے، اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ وہ آگے بڑھے۔ تو بہرحال مختلف جو ہے طباع ان کا جذباتی رد عمل مختلف ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جذبات کا پہلو ان کی شخصیت میں غالب تھا۔ تو فرمایا وما محمد الا رسول، یہی حضرت عمر کی جذباتیت اس وقت ظاہر ہوئی جب حضور کا بالفعل انتقال ہوا ہے۔ اس وقت بھی حضرت عمر تلوار اپنی ننگی کر کے کھینچ کر میان سے بیٹھ گئے تھے، جو بھی حضور کا در مبارک تھا۔ کسی نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا۔ وہ تو حضرت ابو بکر پھر آئے ہیں اور سیدھے چلے گئے، اس لیے کہ بیٹی کا حجرہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا انتقال ہوا حضرت عائشہ کے حجرے میں، تو وہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، سیدھے گئے۔ آپ کے پیشانی پر سے چہرے پر سے چادر ہٹائی، بوسہ دیا، پھر باہر آ کر کہا یہ آیت جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، وما محمد الا رسول، اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد کی بندگی اور عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی بندگی اور اطاعت اور عبادت کرتا تھا اللہ کی، وہ مطمئن رہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ تو حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے، یعنی ذہن سے اس وقت اس طرح اوجل ہو گئی تھی یہ آیت کہ اب جو حضرت ابو بکر نے کوٹ کی ہے تو انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے شاید ابھی نازل ہوئی۔ اقرأ